شہر یروشلم زمین پر وہ واحد شہر ہے جسے تینوں اسلامی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ و جدال اور داستانیں سمیٹے ہوئے ہے، جس نے تکلیفیں ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی مقام رکھتا ہے۔ یروشلم اپنی جغرافیائی لوکیشن کے لحاظ سے بھی عجیب ترین شہر ہے۔ یہ شہر ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے جو جزریل کی سرزمین سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے، جو جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑی کے درمیان گھرا ہے۔ یروشلم میں کبھی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کی وادیوں میں موجود دور دور تک پھیلے پتھر اور سنگ مرمر کی وادیاں ایک قدرتی اور پرکشش وادی کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ یروشلم کے کئی نام ہیں، اسے مختلف قوموں نے مختلف ناموں سے مختلف اوقات میں نوازا ہے۔ اس کا سب سے پرانا نام جیبوس ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جیرا کہا تھا، اور بعد میں شالیم نامی بادشاہ نے 2000 سال قبل مسیح میں اس میں شلیم کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح دو عبرانی الفاظ یعنی یرو اور شلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہرا شہر یعنی گولڈن سٹی کا نام بھی دیا تھا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہاں سنہری پتھروں سے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ اس طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام دیا، جبکہ یہود و نصارہ نے یروشلم کے نام کو ہی تسلیم کیا، اور اس طرح اسے آج تک یروشلم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، انسانی یادوں میں دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کی تخلیق ہوئی، جبکہ احادیث کے مطابق یروشلم میں سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے قدم رکھا تھا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ لیکن غالباً اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی نہیں پھیلی تھی۔ تاریخ کے مطابق یہاں سب سے پہلے آل سام یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں قبل 2500 مسیح میں آ کر آباد ہوئیں، جنہیں کینانی کہا جاتا تھا۔ اسی لیے یروشلم کو قدیم تاریخ میں ارض کنعان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ پھر 2000 قبل مسیح کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے یروشلم ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور ہبرون کے مقام میں سکونت اختیار کی۔ کتاب مقدس اور ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق اس وقت کے یروشلم کے بادشاہ شلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور اس طرح ہبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت و قوت میں اضافہ ہو گیا۔ یہیں آپ کی اولادیں ہوئیں، اور آپ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ یہیں پہ گزارا اور ہبرون میں ہی مدفون ہوئے۔ 40 سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی مقام پر بیت ایل کی تکمیل کی، جو ان یہودیوں کا پہلا مقدس مقام مانا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک وہاں فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قوم عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو اس ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ لڑی۔ اس طرح انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالحکومت ہبرون ہی تھا، کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر عمالقہ کا قبضہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا،
اور امالکہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف اونچی اونچی فصیلیں قائم کی اور بڑے بڑے چشمے کھدوائے گئے، پتھریلی وادیوں میں باغات لگوائے گئے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی گئی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پاک جگہ تھی جو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس مانی گئی۔ اس ہیکل کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت تعمیر کروائی جس میں بڑے بڑے شاہراہ، کمرے اور برآمدے بنائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو مکمل ہونے میں پورے 13 سال کا عرصہ لگا اور یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت قرار پایا اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئی، سڑکیں پختہ کی گئی اور اس طرح یروشلم اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور عظیم تجارتی مرکز بن گیا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس وقت یروشلم کا رابطہ دنیا کے عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا، جن میں وادی سندھ، مصر، فارس وغیرہ شامل ہیں۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور موہنجوداڑو سے اہل یروشلم سونے، چاندی، ہاتھی دانت، مصالحے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے تورات میں رد و بدل کر دی، پیغمبروں کو قتل کیا اور یغوا کی مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی اور سود، زنا اور ہر قسم کے جرم میں ملوث ہو گئے۔ لہٰذا ان کی ان نافرمانیوں کے تحت یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے کئی بار حملے کیے اور 1000 سال کی اس تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر شیزاک کا حملہ، استوری بادشاہ سیخرب کا حملہ، 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کا جنرل سکوپس کا حملہ اور سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ ان میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے یروشلم اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس حملے میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، تورات کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، شہر میں قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور یروشلم کے تمام عظیم محلات اور تعمیرات پتھر کے ڈھیر بن گئے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک شہر یروشلم بازنطینی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر اسراء و معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نماز کی امامت کروائی اور پھر اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کے اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی مرمت کرائی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب ممالک وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک خالص عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور ہونے لگی تو سن 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخرکار قبلہ اول کی آزادی کی خاطر 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کرا لیا۔ صلاح الدین کے بعد یروشلم تقریباً 700 برسوں تک اسلامی ریاست کا حصہ رہا۔ جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی تو وہیں یہود و نصارہ کے لیے بھی اس شہر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رہے اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی بار اتنا لمبا امن و امان کا دور دیکھا۔
اور پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 عیسوی کو دوبارہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطے میں سیموی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر سن 1968 میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جسے عالمی برادری آج بھی غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کی انسانیت سوز ظلم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطین کے مسلمان اب تک اسرائیلی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقے، اپنے ہی وطن میں مہاجروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ قرب قیامت یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا، جو کہ الحمدللہ آج موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے اور اس طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے۔